کے معاملے خصوصی فردوس عاشقمان اس وقت لاہور میں پریس کانفرنس کر رہی ہیں۔ جڑا ایک ڈیٹیل روڈ میپ ویکلی کس دن کیا ایونٹ اور ایکٹیویٹی ہوگی، کیلنڈر آف ایونٹس جو ہے وہ میڈیا سے شیئر کرنے جا رہے ہیں، اور حکومت پنجاب کے تمام ادارے جس میں خصوصی طور پہ اسکول، کالجز، یونیورسٹیز اور میڈیا جو ہے اس کو بھرپور انداز سے ایک پارٹنر سے اپنی ایمانی ذمہ داریاں پوری کرنے جا رہا ہے، کیونکہ یہ ہفتہ جو ہے وہ کوئی سیاست، حکومت یا کسی فرد یا شخصیت کے لیے نہیں، یہ وجہ تحلیق کائنات کے لیے ہوگا، اور ان کو ہماری اس شان مصطفیٰ اتنی اللہ نے انہیں جو عطا کی ہوئی شان ہے، ہمارے بیان کرنے سے اس میں اضافہ ہوگا، لیکن ہماری اس کوشش اور کاوش کو دنیا تک پہنچانا اور اپنی فلاح اور بہبود کے لیے، اپنی بہتری کے لیے یہ ہفتہ اور انیشیٹو جو ہے الٹیمیٹلی ہماری بخشش کا اور بہتری کا ذریعہ بنے گا۔ اس کی تفصیلات آپ سے میڈیا سے ہم جلد شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ آج کی پریس کانفرنس کا مقصد جو ہے پرفارمنس آف گورنمنٹ آف پنجاب، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی ہدایت پہ ایک آپ کا اور ہمارا مستقل رشتہ جو ہے وہ جڑنے جا رہا ہے، اور ڈیلی بنیادوں پہ ہم آپ کے ساتھ یہاں ایک منسٹر صاحب کو ضیمن دیا کریں گے، اور وہ اپنے منسٹری اور ڈپارٹمنٹ کی اچیومنٹس جو ہیں اس کو آپ تک پہنچائیں گے، اور میڈیا کی آنکھ جو ہے وہ عوام تک ان اچیومنٹس کو، کنٹریبیوشنز کو، سروسز کو اور ریفارمز کو ہماری نہیں، پنجاب کے 12 کروڑ عوام کی آواز بن کے آپ کے ذریعے وہ آواز ان کے کانوں میں سنائی دے گی۔ آج اس محکمے کو ہم نے اس مقصد کے لیے چنا ہے، وہ ٹورزم اینڈ ہمارا ہیریٹیج ہے۔ ہیریٹیج کا اور ٹورزم کا آپس میں جو نیچرل بانڈ ہے، پاکستان اور پنجاب دنیا کے اندر ایک منفرد شناخت رکھتے ہیں، اور اس منفرد شناخت کو ڈسٹارٹڈ امیج کے ساتھ مغرب میں اور پاکستان مخالفین نے پروپوگیٹ کیا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ جو پاکستان کا حقیقی روشن درخشاں چہرہ ہے وہ سامنے لایا جائے، اور دنیا کو پاکستان کے ساتھ کنیکٹ کیا جائے، اور وہ کنیکٹیوٹی میکانزم جس محکمے نے ڈیفائن کرنا ہے وہ ٹورزم اینڈ ہیریٹیج ہے، کیونکہ جب یہاں پاکستان کے اندر اور خصوصاً سب سے بڑے صوبے پنجاب کے اندر ہمارا عوام کو، بین الاقوامی دنیا کو، اوورسیز پاکستانیز کو دکھانے کے لیے، بلانے کے لیے، رہائش پذیر کرنے کے لیے جو چیلنجز تھے، جب تک وہ اوورکم نہ ہوں، وہ ٹورسٹ جو ہے پاکستان آ کے اگر پراپرلی فیسیلیٹیٹ نہ ہوں اور پاکستان کی جو روایتی مہمان نوازی ہے اس سے مستفید نہ ہوں،
हमारा वो पाकिस्तान का जो हकीकी चेहरा है वो रोशन और अयां नहीं होता। इसके लिए हुकूमत पंजाब ने टूरिज्म और हेरिटेज के महकमे को आसम महमूद की शक्ल में इनकी तैनाती करके एक नया जन्म दिया और रिवाइवल, रीस्ट्रक्चराइजेशन और इस महकमे की अब तक की जो कारकर्दगी रही है वो बयान करने के लिए आसिफ साहब यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। और आपको पता है कि ये MPA भी रहे हैं और अब जो है एडवाइज़र चीफ मिनिस्टर पंजाब के तौर पे इनकी जिम्मेदारियां टूरिज्म और हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने, प्रमोट करने और आपके ज़रिए आवाम तक पहुंचाने के लिए ये जिम्मेदारियां लगी हैं। आसिफ साहब से मैं गुजारिश करूंगी कि वो अपनी इस कारकर्दगी को आपके साथ शेयर करें, उसके बाद सवालात जो होंगे वो आप ओपनली थोड़ा सा आप ज़रा सुन लेंगे, वो आपको कहाँ कहाँ हैरान करने आ रहे हैं। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं सबसे पहले इंतहाई मशकूर हूँ अपने जितने साथी दोस्त यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है। मैडम आपका भी शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका फराहम किया। जिस डिपार्टमेंट की मैडम ने यहाँ पे बात की, ज़ाहिर है आप सभी को पता है कि किसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट, पहली पॉलिटिकल गवर्नमेंट है कि जिसकी प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर ये टूरिज़्म का डिपार्टमेंट आया है और ऑब्वियसली इस पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी बड़े फोकस्ड हैं और चीफ मिनिस्टर पंजाब भी इसके ऊपर बड़े कीनली ऑब्जर्व करते हैं हमारी परफॉर्मेंस को। और यही वजह है कि हमारी एक तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक नेशनल कोऑर्डिनेशन बोर्ड बनवाया हुआ टूरिज्म के ऊपर, जिसको चेयर करते हैं जुल्फी बुखारी साहब, और उसमें तमाम ही प्रोविंसेस के जो टूरिज्म मिनिस्टर हैं, सेक्रेटरी साहिबान हैं, वो तकरीबन वीकली हम इसके ऊपर जूम के ऊपर मीटिंग्स इसके ऊपर PM साहब खुद चेयर करते हैं। तो जब गवर्नमेंट का इतना सपोर्ट हो और चीफ मिनिस्टर पंजाब की इतनी ज़्यादा सपोर्ट हो, और खुसूसन ये महकमा वो महकमा है कि जिसने इकानमी को बूस्ट करने में इसका एक मेजर रोल है। और माजी में जो बासलाहियत लोग पंजाब की हुक्मरानी के तख्त के ऊपर बैठे हुए थे और जो बड़े बड़े आज आपको दावे भी नज़र आते हैं कि वोट को इज्जत दें, और जिन लोगों की वोट से मुंतखब होते हैं तो उनकी इज्जत की जब बात आए तो वो अपने मखसूस एक तबका हमारे टूरिज्म के रिजॉर्ट्स या आपने जब इस डिपार्टमेंट का टेक ओवर किया तो जब चीज़ों को डीपली देखना शुरू किया तो बड़े हैरान कुन इंकशाफात हुए। मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि हुकूमत पंजाब ने सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत के अंदर तारीख में पहली दफ़ा एक इंडिपेंडेंट टूरिज्म महकमा पंजाब का आफ्टर 18th अमेंडमेंट, इसको 18th अमेंडमेंट को अप्रूव हुए कितना अरसा गुजर गया, पहली दफ़ा पंजाब के अंदर एक सेपरेट डेडिकेटेड हमने टूरिज्म का डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया, जिसको अप्रैल 2020 के अंदर उसका नोटिफिकेशन हुआ। और उसके साथ ही हमने एक पंजाब की पहली टूरिज्म पॉलिसी, यानी कि इससे पहले कोई पॉलिसी पंजाब गवर्नमेंट के पास टूरिज्म की प्रमोशन की नहीं थी, तो पहली टूरिज्म पॉलिसी जिसमें हमने खुसूसन फोकस किया अपने टूरिज्म जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, TDCP का, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का, DTS का, और जो HR है हमारी। आप सभी को पता है कि हमारी एक पॉलिटिकल और ट्रेडिशनल रवायत रही है कि जो भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट आई उन्होंने HR की भर्ती में बड़ी मैं समझता हूँ कि बगैर किसी मेरिट के, बगैर किसी क्राइटेरिया के उनको भर्ती किया और पॉलिटिकल भर्तियाँ हुई। तो एक तो उसको रिस्ट्रक्चर करने जा रहे हैं हम, और उसके साथ साथ हम जो है प्राइवेट सेक्टर को खुसूसन इसमें इनकरेज कर रहे हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का ये बड़ा फोकस है कि टूरिज्म से हमने रेवेन्यू जनरेट करना है, हमने इकानमी को बूस्ट अप करना है, हमने एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए टूरिज्म डिपार्टमेंट ने गुज़िश्ता 2 सालों के अंदर जो पंजाब के अंदर मुख्तलिफ उनकी अचीवमेंट्स हैं उनमें मैं सबसे पहले चीदा मैं आपके सामने रखूँगा। एक तो सबसे पहले जो मुख्तलिफ महकमों के रिजॉर्ट्स थे जिनमें TDCP और तमाम इरीगेशन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मिला के 176 रिजॉर्ट्स थे, जिस पे ऑब्वियसली ये अफसरशाही और हमारी एलीट कम्युनिटी का कब्जा था, और जिस वोट को इज्जत देने की बात ये हमारे पिछले बासलाहियत लोग करते थे, उनके अपने ख़ानदान के लोगों ने उन पे कब्जे जमाए हुए थे। और खुसूसन मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा गवर्नमेंट हाउस मरी का, उसके बाद हमारा चारेहान रिजॉर्ट है जिस पे हमजा शहबाज साहब बड़ा अरसा काबिज रहे और विद इन 2 और 3 मंथ्स उस पर करोड़ों रुपया लगा के उसको बड़ा VIP तरीके से इस्टेब्लिश करके, तो उसको पब्लिक की उन रिजॉर्ट्स के अंदर एक्सेस नहीं थी। हमने इसके ऊपर एक कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के तहत ये तमाम आज रिजॉर्ट जो है पब्लिक के लिए एक्सेसिबल हैं।
اور ہم اس کو فردر اس کو امپروو کرنے کے لیے ہم کیبنٹ کے پاس ایک اور سمری لے کے جا رہے ہیں کہ ہم اس میں انکریج کریں جتنے پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں, جتنے ہوٹلز کی بزنس سے منسلک لوگ ہیں, وہ آئیں اور ان ہوٹلز کو ٹیک اپ کریں اور اچھی ریپیوٹیڈ فرمز کے لوگ ان ہوٹلز کو ٹیک اپ کریں تاکہ گورنمنٹ ان کو ریگولیٹ کرے اور جو بزنس کمیونٹی ہے وہ ان سے نہ صرف خود بھی بزنس کریں, امپلائمنٹ جنریٹ کریں, بلکہ گورنمنٹ کو بھی اس میں ریونیو آئے. میں اس میں خصوصاً یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ 2-3 ریزارٹ جو میری نظر سے گزرے. ہمارا یہاں لاہور کا جلو ریزارٹ تھا, 40 ایکڑ فارسٹ کی لینڈ, اس کے اوپر 15 نیکسز ہم نے اسٹیبلش کر کے فرنش کر کے اس کے اندر باربیکیو پوائنٹ, کڈز ایریا اور بڑا خوبصورت وہ پوائنٹ تھا, سوئمنگ پول بھی اس کے اندر موجود تھا. پچھلے دور حکومت میں وہ 1.5 لاکھ سالانہ کے اوپر انہوں نے اپنے من پسند لوگوں کو دیے رکھا اور 8 سال سے وہ لیٹیگیشن کے اندر تھا, جس کو پرسنلی پرسیو کر کے ہمارے ٹورزم ڈپارٹمنٹ نے چیف منسٹر کے انسٹرکشن کے مطابق ہم نے ان کو نہ صرف ویکیٹ کروایا بلکہ اب ویل ریپیوٹیڈ فرمز کو ہم نے ان میں سے 3 سے 4 ہم ریزارٹ دے چکے ہیں اور کیبنٹ کی اپروول کے بعد ہم جو باقی بھی ڈپارٹمنٹس کے ریزارٹ ہیں ان کو آؤٹ سورس کرنے جا رہے ہیں, جس سے گورنمنٹ کو آبویسلی ایک بڑا ریونیو جنریشن اس کی ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ میں ذکر کرنا چاہوں گا آپ سے کہ پنجاب کے 8 سیاحتی مقامات ہم نے نئے پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں. آبویسلی میں سب سے پہلے ذکر کرنا چاہوں گا جو ہمارا نیچرل انوائرمنٹ فرینڈلی جو ایک ایریا ہے مری, اور سب سے اسٹیبلش ٹورسٹ پوائنٹ ہے. انفارچونیٹلی ماضی کے اندر اس کے اندر کوئی اس طرح کا میکانزم نہیں تھا, کوئی ماسٹر پلاننگ نہیں تھی. وہاں پہ آئے دن کو نئے واقعات ایسے آتے ہیں جو ٹورزم کو ڈسکریج کرتے ہیں, وہاں پہ اس طرح کے ایشوز انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوتے رہے. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے جو برڈن ہے مری کا وہ شفٹ کرنے کا ڈیسیژن لیا اور اب ورلڈ بینک اور حکومت پنجاب مل کے اس کے ساتھ ایڈجسٹنٹ ہمارے کوٹلی ستیاں کی تحصیل ہے, اس کے بالکل ایڈجسٹنٹ ساتھ کوٹا کی نڑ ایک پنج پیر راکس جگہ ہے جو میری اپنی پیدائش راولپنڈی شہر کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں آپ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا, انتہائی خوبصورت پوائنٹ ہے. اس کو ہم لنک اپ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف روڈ کا انفراسٹرکچر دے رہے ہیں بلکہ اس کی ہم ماسٹر پلاننگ بھی کروا رہے ہیں ورلڈ بینک کے تعاون سے, اور اس کی فیزیبلٹی اسٹڈی بھی ہو رہی ہے تاکہ جو بھی ڈیولپمنٹ وہاں پہ ہو پراپر ایک پلاننگ کے تحت ہو, ہے پیزٹلی وہاں پہ کسی قسم کا کوئی کام نہ ہو. اس کے بعد آپ آ جائیں چکوال, جو ہمارا آپ میں سے یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ماضی کے اندر آپ نے نہیں سنا ہوگا, 26 لیکس ہیں ہمارے ضلع چکوال کے اندر, اور سالٹ رینج اس کے ساتھ ایڈجسٹنٹ سون ویلی, جیلم, آپ کا میاں والی, کالا باغ, یہ سارا ایکو فرینڈلی ٹورزم کے لیے بڑا پوٹینشیل ہے اس ایریا کے اندر. اس کی بھی ہم ماسٹر پلاننگ کروا رہے ہیں جو کہ ہماری اس کی فیزیبلٹی اسٹڈیز جو ہے ہمیں انشاءاللہ جنوری فیبری سے آنا شروع ہو جائیں گی 1 by 1, کیونکہ ہم نے 8 سائٹس کی جو ہے ٹاسکنگ کی ہوئی ہے, کچھ ورلڈ بینک کو کی ہوئی ہے, کچھ ہم اپنے اون سورسز سے کر رہے ہیں. تو جب یہ اسٹیبلش ہو کے آئیں گے تو نہ صرف ان کی ماسٹر پلاننگ کروائی ہے, فیزیبلٹی اسٹڈیز کروائی ہیں, بلکہ ان میں انویسٹمنٹ پلانز بھی ہم لے کے آ رہے ہیں اور انویسٹرز کو بھی لے کے آ رہے ہیں. یعنی کہ کوشش ہماری یہ ہے کہ ہم بیرون ملک سے اور جو اوورسیز پاکستانی ہیں, جو پاکستان کی جو بزنس کمیونٹی ہے اس کے اندر انویسٹ کریں تاکہ پبلک فیسیلیٹیشن کو ہم امپروو کریں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے اندر بے تحاشا پوٹینشیل ہے ٹورزم کا, اور ماضی کے اندر بڑا انفارچونیٹ ہے کہ اس کو ایکسپلور نہیں کیا گیا. اس کے ساتھ جو ظاہر ہے ایک بڑا ہمارا پوٹینشیل ہے پنجاب کے اندر ہیریٹیج کا. آبویسلی وہ آپ یہاں اسی لاہور شہر کو دیکھ لیں کہ اتنا رچ